بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل ایم اسلامیات اور اس کا پیپر نمبر 5، اس کا پورشن تفسیر القرآن، اس کا آج 11واں لیکچر ہے اور سورۃ الفلق فی ظلال القرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ تو آئیے لیکچر کی طرف۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ مانگتا ہوں النفاثات فی العقد، گھروں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ النفاثات فی العقد، گرے لگا کر ان پر پھونک مارنے والیاں جو ہیں وہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ فرماتے ہیں السواحر، ساحر کی جمع سواحر، جادوگر، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع السواحر۔ الساعیات، ساعن کوشش کرنے والا، ساعیات جمع کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ ساعیات کوشش کرنی یعنی جادو کرنے والی، جادوگر وہ خواتین جو کہ کوشش کرتی ہیں کس چیز کی؟ بالاذی، کہ تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچانے کی وہ کوشش میں رہتی ہیں جادوگر۔ ان طریق خداع الحواس، کس طریقے سے؟ انسانی حواس پر اپنی جادو کا اثر اپنی سحر انگیزی کے ذریعے، یعنی خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، یعنی انسانی حواس کو دھوکے میں رکھ کر، دھوکہ دے کر یا ان پر جادو کا اثر کر کے لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ اور دوسرا حملہ ہے وخداع الاعصاب، اور اعصاب کو دھوکہ دیتی ہیں، انسانی حواس کو اور انسانی اعصاب کو دھوکہ دیتی ہیں۔ یہ جادوگروں کا سب سے بڑا ایک وسوسہ ہوتا ہے، ایک حملہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے حواس کو اور انسان کے اعصاب پر حملہ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، یعنی انسان حقیقت میں ان کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ ہوتا اور ہے۔ وَالْإِيحَاءِ إِلَى النُّفُوسِ وَالتَّأْثِيرِ وَالْمَشَاعِرِ، ایحاء کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اوحا سے ہے، جیسے وحی کا مطلب بھی اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ وَالْإِيحَاءِ إِلَى النُّفُوسِ، اور پھر انسانی نفوس کی طرف وہ اشارات کرتی ہیں۔ وَالتَّأْثِيرِ وَالْمَشَاعِرِ، اور پھر متاثر کرتی ہیں کس چیز کو؟ انسانی شعور کو، انسانی شعور کو متاثر کرتی ہیں، انسانی نفس کو اشارات کرتی ہیں۔ اور وَهُنَّ يَعْقَدْنَ الْعَقْدَ، اور وہ گرے جو ہے نا وہ داغوں پر، فی نحو خیط او مندیل، یعنی داغوں پر وہ گرے ڈالتی ہیں اور پھونکے مارتی ہیں۔ وَيَنْفِشْنَ فِيهَا، اور اس میں پھونکے مارتی ہیں، گروں پر داغے لگا کر اس پر پھونکے مارتی ہیں۔ یہ ان کے جادو کا ایک اثر ہے۔ کس طریقے سے؟ کَتَقْلِيدِ مِن تقالید السحر والایحاء، اسی طرح جیسے جادوگروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں وَالسَّحْرُ لَا يُغَيِّرُ مِن طَبِيعَةِ الْأَشْيَاءِ وَلَا إِنْشَاءٍ، اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ چیزوں کی حقیقت اور ان کی حیت کو نہیں بدل سکتا، حقیقت ولا جدیدۃ لہا، نہ ہی ان کی حقیقت کو بدل سکتا ہے نہ ہی ان کی حیت کو بدل سکتا ہے کسی چیز کو، کہ ایک چیز یہ تھی اور اس کو بدل دیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّهُ يُخَوِّرُ الْحَوَاسِ وَالْمَشَاعِرِ، وہ انسان کے حواس اور انسان کے شعور کو تخیلاتی طور پر وہ ان کے اوپر اپنی تخیلات کو طاری کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ کار۔ یخیل للحواس والشعائر بما یریدہ الساحر، جیسے کہ جادوگر چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ چاہتا ہے انسان کے شعور میں اور انسان کے حواس پر اپنے تخیلات، اپنے جو پروگرام ہے اس کو جاری کر دیتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حقیقت اسی طرح ہے جس طریقے سے وہ کر رہا ہے، جب کہ وہ حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ تو گویا جادوگروں کا حملہ انسانی حواس پر ہوتا ہے۔ اگر انسانی حواس قائم رہیں، انسان شعور قائم رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانی شعور اور انسانی حواس پر حملہ ہی ان کا مین سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ السِّحْرُ، اور یہ وہ جادو ہے، کما سورۃ القرآن کریم فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ
قرآن مجید کے اندر ایک صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے حقیقت ہوتی ہے اور وہ دوسرا سامنے والا اس کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے مزید جادوگر کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے گی. قالوا یا موسیٰ، یعنی ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون کے جادوگر تھے جب وہ سامنے آئے تو قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نقول اول من القا، کہ اے موسیٰ کیا اما ان تلقیا تو ڈالے گا و اما ان نقول یا ان نقول اول من القا، یا ہم پہلے ڈالیں گے. مطلب یہ ہے کہ جادو کا وار پہلے اے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کرو گے یا ہم کریں گے، پہل کون کرے گا؟ تو قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا بل القو، تم ڈالو. اب کیا ڈالو؟ یعنی جو ان کے ہاتھ میں رسیاں تھی، عصا تھے، ڈنڈے وغیرہ پکڑے ہوئے تھے تو وہ زمین پر ڈالنے تھے. یہ ایک مقابلہ تھا، ایک ان کا آمنا سامنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو ڈالو ذرا، امر کا صیغہ ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب انہوں نے ڈال لیں ان کی رسیاں اور ان کے عصا جو تھے ان کے ڈنڈے. يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ، خیّل یخیّل، یہ اب یہ اس بات کو سمجھیں آپ، یخیّل الیہم یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا، یہ سمجھ لیا من سحرہم ان کے جادو سے، یعنی جو سامنے جادوگر تھے، انہا تسعی، یہ تو کوئی چیز ایسی ہے جو حرکت کر رہی ہے. یہ تو رسیاں اور ان ڈنڈے جو ہے جب انہوں نے زمین پر پھینکے، اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر حقیقت حال کو کون جان سکتا ہے. تو وہ جادو کا ایسا اثر ہوا کہ ان کے تخیلات کے اندر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رسیاں اور جو انہوں نے ڈنڈے پھینکے ہیں، عصا پھینکا ہے، یہ تو حرکت میں آ گئی ہیں. اور حرکت کا مطلب یہ ہے کہ گویا جیسے سانپ کی طرح محسوس ہونا شروع ہو گئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف، خیفتاً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف طاری ہو گیا اور خوف محسوس کیا. جب اچانک ان رسیوں نے حرکت کرنا شروع کر دی، انہوں نے سمجھا کہ یہ سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوف کھا گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے دل میں ایسا کیفیت آ سکتی ہے تو عام انسان کے دل میں بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، جادو کا اثر ہو سکتا ہے، مگر اس سے بچنا کیسے ہے وہ ان دونوں صورتوں میں اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف طاری ہوا تو قلنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا لا تخف، نہ ڈر اے موسیٰ، نہ ڈر، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب ہوگا، تو ہی اعلیٰ ہوگا ان جادوگروں کے اوپر، تو ہی ہمیشہ غالب ہوگا، فتح یاب ہوگا، اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو وہی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. تو پھر کیا ہوا؟ الق ما فی یمینک تلقف، اور ڈالیے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ما فی یمینک، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، ڈالیے زمین پر، اس کو پھینکیے. ما صنعوا، یہ جو انہوں نے صنعت بنا رکھی ہے، یعنی ان کی کاریگری جو ہے، اس پر اپنا وار کیجئے. انما صنعوا کید ساحر، یہ کاریگری جو ہے یہ چال ہے جادوگری کی. تو لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جیسا بھی آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، اللہ رب العزت نے واضح ہمیں بتا دیا، لا یفلح الساحر افلح یفلح، تو فلاح کامیاب، کہ جادوگر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، جس طریقے سے وہ حربہ استعمال کر لے، جس طریقے سے بھی. تو ایک تو بات یہ آ گئی کہ جادوگر سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ان آیات کا ورد کرنا ہے. اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جادوگر کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقت میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو یقیناً انشاءاللہ یہ جو جادوگروں کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. ہمیں اس سے ڈرنے کے بجائے ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ رب العزت کے نام کا ورد کرنا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے بچنے کا اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ تھا آج ہمارا 11واں لیکچر. تو انشاءاللہ یہ پھر سلسلہ جاری رہے گا، سنتے رہیں، اس کو شیئر کرتے رہیں اور آگے دوست احباب کو بتاتے رہیں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.